چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چودہ جہاں تے علی علی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چودہ جہاں تے علی 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 ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چودہ جہاں تے علی علی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی علی 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 نبی نبی علی علی نبی نبی جڑا جڑا سرکار دے ٹکڑے تے پالدا ہے اسی سارے پالدے ہیں ساڈا سارے دا ایمان ہے عقیدہ ہے ایک دفعہ دوویں ہاتھ بلند کر کے کسی دا ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چودہ جہاں تے علی علی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چودہ جہاں تے علی علی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی ہووے خدائے چودہ جہاں تے نبی نبی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دو بھی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری
ایک منٹ کیوں مان 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 السلام عليك يا
یہ بیچ بات یہ رے اب بڑے نہ آتا ہے کتنے ہیں میں آ کے سنگ رکھتا ہوں روح کون آتے ہیں نا موٹر کو لانے آگے ہاں بھائی کو تھوڑا پیدل ٹور ہے نا یہ نمبر یار میرے کن بیٹھ گیا ہے بس تھوڑا ہاں تھوڑا مٹھا
تھوڑا دیوان کے نئے سے روڈ پھر آنا خیر ہے نکلنا خیر ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں چل نکلا مٹا کر مٹا کر سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ کتنی سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ
جڑے حضرات گڈیاں دے تے ساؤنڈ چلائی وا دیو مہربانی کر کے تھوڑی دیر واسطے اپنا ساؤنڈ بند کر دیو اور گڈیاں والے حضرات کو میں اکثر تھوڑا جی آگے نکل ونجو اور پیدل والے حضرات جڑے ہیں آگے کے تشریف گناؤ گڈیاں والے حضرات معمولی سے گڈیاں سائیڈ تے گناؤ روڈ بھی بند نہ تھیوے اور گڈیاں دے تے جڑے حضرات ہو 2 منٹ واسطے جلسہ گاہ دے اندر آ ونجو پیچھے پیدل والے کافی بندے آندے پے ہیں گڈیاں آگے گھر ونجو پیدل والے بندہ کوئی تھے نعرہ رسالت سرکار کی آمد اونچی آواز سے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی جناب قاری حسن رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیر صاحب دے خطاب تو پہلے ایک دفعہ پھر جلوس دا جڑا شیڈول ہے او سماعت فرما کے نو اس تو بعد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك حمد و صلاة کے بعد معزز حاضرین جلوس کی شرکاء آئمہ خطبہ صوفیاء بزرگ دوستو آج وہ دن ہے جس دن کی مثل کوئی دن نہیں ہے
آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں اسلام سے پیار ہے. یار اسلام ایک مذہب ہے. مذہب اسلام متوجہ مذہب کی تقلید ہوتی ہے، محبت شخصیت کے ساتھ کی جاتی ہے. اسلام کی ہم نے تقلید کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت کریں تو محبت آپ کو مصطفیٰ سے کرنی ہوگی. مصطفیٰ سے محبت ہوگی تو اسلام کی تقلید. صدیق اکبر نے تقلید اسلام کی ہے، محبت مصطفیٰ سے کی ہے. دوستو صحابی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابی کن نجوم، صحابی جو ہے وہ ستارے کی مانند ہے. اقتدائی تم اس کی اقتدا کرو گے، اقتدائی تم ہدایت پاتے جاؤ گے. انہوں نے عبادت خدا کی ہے، سجدے خدا کی بارگاہ میں کی ہے، قیام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، سجود خدا کی بارگاہ میں ہے. حضرات گرامی قدر یاد رکھنا، پر غلامی انہوں نے مصطفیٰ سے کی ہے. جو مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے دوستو، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ محبت مصطفیٰ میں آ جائے تو پھر تقلید اسلام. اور دوستو اللہ نے ایک نظام وضع کیا ہے، اور نظام وضع اس لیے کیا ہے کہ اپنی مخلوق کو وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. جب اس نے پسند کیا کہ اپنی مخلوق کو ملانا چاہے تو پھر حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اپنے مقربین کو بھیجا کہ جاؤ میری مخلوق کو میرے ساتھ جوڑ دو. اب وہ آئے حضرات گرامی قدر، دنیا کو بتایا کہ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، اسی کی بارگاہ میں ہم نے سجدے کرنے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہم نے قیام کرنا ہے. وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم نے اس دنیا میں کفر کو ختم کرنا ہے. ان کے آنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم نے کافر مٹا دیا، وہ کافر مٹانے نہ آئے تھے، وہ کفر مٹانے آئے تھے دوستو. اور حضرات گرامی قدر یہی تعلیم میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب طائف کی وادی میں مصطفیٰ پہنچے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس وقت سرکار کو پتھر مارے جاتے ہیں. جب پتھر مارے جاتے ہیں آپ کا جسم عطر زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، جوتے خون سے تر ہو جاتے ہیں. ایک درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اجازت ہو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو غرق کر دوں. یاد رکھنا مصطفیٰ کافر مٹانے نہیں آئے تھے، کفر مٹانے آئے تھے. آقا نے فرمایا اے جبرائیل پتھر مجھے لگے ہیں نا، تو کہتا ہے پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو غرق کر دوں. اب مصطفیٰ کہہ دیتے پہاڑوں کو ملا دے تو کافر ختم ہوتا تھا، کفر جو تھا وہ قائم رہتا. مصطفیٰ کفر مٹانے آئے تھے. مصطفیٰ نے کہا کیا ہوا، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، ان کی آنے والی نسلیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. دوستو مصطفیٰ رحمت لے کر آئے، اس لیے کہا انہوں نے مجھے وہ پتھر مارے ہیں، مجھے زخموں سے چور چور کر دیا ہے. کیا ہوا، میں نے ان کو مٹانا نہیں ہے، میں نے تو ان کے اندر جو زنگ ہے، جو کفر ہے، اس کو ختم کرنا ہے. یہی تعلیم اہل بیت نے پھر سیکھی، یہی تعلیم اہل اللہ نے سیکھی، یہی تعلیم صحابہ نے سیکھی. جب مولا علی کے مقابلے میں کافر آتا ہے، اور جب آتا ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے، تلوار علی اٹھاتے ہیں، ادھر کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب حضرت
حضرت گرامی قدر جب مقابلہ شروع ہوتا ہے کافر وار کرتا ہے، مولا علی اپنی تلوار سے اس وار کو روکتے ہیں، اور پھر جب مولا علی کی باری آتی ہے وہ وار کرتے ہیں۔ اب علی کی تلوار تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا باللہ، علی جیسا فاتح نہیں ہے، اس کی تلوار ذوالفقار جیسی کی تلوار نہیں ہو سکتی۔ جب وہ وار کرتا ہے اب تلوار سے تلوار لگتی ہے، تلوار اس کافر کے ہاتھ سے گرتی ہے، جب گرتی ہے اب علی تلوار چلائے، اگلا بار اس کی باری تھی چلائے تو کافر کٹتا ہے، پر مصطفیٰ کا درس تھا ہم نے کافر نہیں مٹانا، ہم نے کفر مٹانا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں مقابلہ برابر میں ہوگا، تلوار اٹھا لے پھر بات بنتی ہے۔ اس اخلاق کی وجہ سے، اس کردار کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے وہ کافر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یارو اللہ والے کبھی کافر مٹانے نہیں آتے، وہ کفر آیا کرتے ہیں۔ اور یہی تعلیم آگے اہل اللہ کی ہے، یہی تعلیم اہل بیت اطہار کی ہے۔ امام زین العابدین کے پاس ایک شخص چلا گیا، جب ان کے پاس چلا گیا کوفہ سے آیا تھا اور کہا کچھ سکی ہے یہاں کھانا کھلا، کوئی ہے جو بستر دے مجھے آرام کرنے کے لیے؟ ساروں نے کہا زین العابدین کے ڈیرے پہ چلا جا، کھانا بھی مل جائے گا بستر بھی مل جائے گا۔ پہنچ گیا، آپ نے کھانا بھی دیا بستر بھی دیا۔ صبح ہوئی تو وہ جانے لگا تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ تیرا راستہ کس؟ اس نے کہا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ امام زین العابدین نے کہا میں نے پہچانا ہے، تو کوفے سے آیا ہے۔ کہا پھر یہ عمل کیسے ہے؟ تو امام زین العابدین نے جب یہ جواب دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ کوفے میں تمہارا عمل تھا، یہ ہمارا عمل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ کس کا فیضان تھا؟ یہ کس کی عطا تھی؟ یہ کس کی کرم نوازی تھی؟ یہ کرم نوازی تھی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان کرم نوازی تھی، وہ میرے آقا کی کرم نوازی تھی۔ انہوں نے بتلا دیا کہ ہم نے کافر نہیں مٹانا، ہم نے ان کے دلوں سے جو زنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو تاریکی ہے وہ دور کرنی ہے، اور وہ تو آئے ہی تاریکیاں دور کرنے کے لیے ہے نا۔ آپ علماء سے پوچھیں جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، رات کے پچھلے پہلے رات جا رہی ہے، گویا تاریکی ختم ہو رہی تھی، روشنی آ رہی تھی نا۔ مصطفیٰ نے ساروں کو روشن کرنا تھا، اس لیے اللہ نے بھی فرما دیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرا جو یار ہے وہ ایسا سورج ہے جو خود چمکا ہوا ہے، جس پر کرن ڈالتا ہے چمکا دیتا ہے، اور اس نے چمکایا ہے۔ ایک یہ سورج ہے نا طلوع، تو گلی چمکتی ہے، شہر چمکتا ہے، میرا تمہارا گھر چمکتا ہے، حضرات گرامی قدر بستیاں چمکتی ہیں، اور وہ آفتاب رسالت ہے۔ یہ چڑھے تو شہر چمکے، گلی چمکے، بستی چمکے، وہ چڑھا ہے تو ابو بکر، وہ چڑھا ہے تو عمر چمکا ہے، وہ چڑھا ہے تو عثمان چمکا ہے، وہ چڑھا ہے تو مولا علی چمکا ہے، وہ چڑھا ہے تو حضرت بلال چمکا ہے، اور اس نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر اس کے مقام کا احاطہ آپ یہ کریں، ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے، اور خدا فرماتا ہے وَعَلَى سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کی عظمت یہ ہے حضرات گرامی قدر، خدا اس کی رضا چاہ رہا ہے۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، سارے نبی جمع ہوں گے، وہاں مصطفیٰ آئیں گے، اور جب مصطفیٰ آئیں گے تو اعلان ہوگا اب نبیوں تم نہیں، تمہارے پاس کوئی آ جائے نا، تم نے کہنا ہے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور مصطفیٰ سے یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس کوئی آئے تو تو کہہ دے اذهبوا الى غیری، یہ نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی آئے تو تو نے کہنا ہے آنا لہا، میں جو ہوں میں نے عطا کرنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں میرا محبوب تھا، اور اللہ رب العزت نے اس وقت اعلان کیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تو جان پر ظلم کر بیٹھ تو در مصطفیٰ پہ آ جا۔ اور حضرات کرام قدر
مطلب جب قیامت کا دن ہوگا سارے اللہ نے وہاں بھی دروازے بند کیے ہیں اور مصطفیٰ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہاں اعلان کروا رہا ہے کہ اے محبوب تیرے پاس آئے تو تو نے کہنا ہے آنا لہا میں ہوں، میں عطا کروں گا دوستو۔ اور دوستو حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے۔ آج دنیا ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے، کبھی سوچا ہے ریاست مدینہ کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے ریاست مدینہ، پتہ بھی ہے ریاست مدینہ کیا ہے؟ صدیق اکبر جب امیر المومنین ہوئے تو انہوں نے کیا درس دیا؟ حضرات گرامی قدر فجر کی نماز پڑھائیں، فجر کی جب نماز پڑھا لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد گھر سے جو ہے مسجد سے نکلتے ہیں، گھر نہیں جاتے، شہر سے باہر ایک گھر ہے وہاں داخل ہوتے ہیں اور کچھ وقت گزارتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں، کچھ وقت وہاں گزار کے جب باہر آتے روز معمول بن گیا، جائیں کچھ وقت گزاریں واپس آئیں۔ سیدنا عمر فاروق کو خیال آیا یہ ابو بکر کدھر جاتے ہیں، کچھ وقت وہاں رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، پتہ تو کریں۔ اب سیدنا صدیق اکبر جو باہر نکلے نا عمر فاروق بھی پیچھے نکل پڑے، آگے ابو بکر صدیق پیچھے عمر فاروق، جاتے جاتے اس گھر میں جب ابو بکر داخل ہوئے تو عمر فاروق چھپ کے کھڑے، جب چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں تو دوستو جب سیدنا صدیق اکبر وہاں کچھ جتنا وقت رہتے تھے گزارا پھر باہر نکلے، وہ اپنے گھر کو چل دیے۔ سیدنا عمر فاروق اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھی مائی ہے جو ایک چارپائی پر بیٹھی ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھی ہے آنکھیں۔ سیدنا عمر فاروق نے ارد گرد دیکھا کوئی اور نہیں ہے، کہا مائی کیوں بیٹھی ہے؟ کہا نظر نہیں آتا۔ کہا پھر گھر کا کام کیسے چلتا ہے؟ جواب ملا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، بچے باہر کام کو چلے جاتے ہیں، ایک بندہ خدا آتا ہے، پہلے آ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، پھر وہ پانی بھرتا ہے، پھر کھانا تیار کرتا ہے، جب کھانا تیار کر لیتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے مجھے بتا کے کھانا پڑا ہے خود بھی کھا لینا کھلا دینا۔ دوست یہ ہے درس، کس کا درس ہے؟ یہ درس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے ریاست مدینہ جو سیدنا آقا علیہ السلام نے اسٹیبلش کی تھی اور پھر امیر المومنین نے دوستو۔ اور جب سیدنا عمر فاروق کی باری آتی ہے، آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، ڈیلیگیشن آ گیا، وفد آ گیا یہودیوں، اور جب یہودیوں کا وفد آتا ہے پوچھا جاتا ہے امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ کتنی ملکیت ہے زمین۔ جب یہودی داخل ہوتے ہیں سیدنا عمر فاروق سے ڈسکس کی، بات کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے کہا جو لنگر میں کھانا ہے لے۔ کھانا لایا گیا، اب ان یہودیوں کے سامنے کھانا جو رکھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق کا کھانا آ گیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ کھانا آ گیا ہے، ان کی روٹی گندم کی تھی اور عمر فاروق کے پاس جو روٹی آئی وہ دوستو یہودیوں نے کہا 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو کے جاؤ کی روٹی کھاتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا میری رعایا آدھی ابھی جاؤ کھاتی ہے، آدھی گندم کھاتی ہے، جب ساری گندم کھانا شروع کر دے گی اسی دن عمر یہ ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں سمجھو کہ وہاں کیا نظام تھا، وہاں کیا طریقہ تھا، وہاں کیا انداز تھا۔ حضرات گرامی قدر وہاں انداز تھا کہ کوئی بندہ آتا، سیدنا عمر فاروق چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، آ کے ملتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں خادم ہوں۔ جب اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چٹائی جس پر سو رہے تھے نا اس کے نشانات ان کی چہرے یار یہ درس کہاں سے آیا تھا؟ یہ درس میرے آقا نے دیا تھا اور وہ آئے اس لیے تھے کہ ہم نے اس کائنات میں لوگوں کے دلوں کے اندر جو کفر ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ ان کے آنے کا مقصد کافر مٹانا نہ تھا، کفر مٹانا تھا دوستو۔ اور پھر معین الدین چشتی اجمیری جب اجمیر آ کے ڈیرہ لگا، وہاں تلوار لے کے دائے، نیزہ لے کے دائے، جب وہاں ڈیرہ لگاتا ہے تو پھر وہی عمل، وہی کردار، وہی شان، وہی عظمت جو مصطفیٰ نے اسے عطا کی تھی وہ لے کے آتا
آتا ہے، جب آتا ہے یہاں نگاہ ڈالتا ہے، کیفیتیں بدلتا ہے اور 90 لاکھ کو اور پھر مجدد الفسانی جب اکبر دین الہی کا اعلان کر دے اور خود کو سجدہ تعظیمی کرائے تو اب کوئی اور نہیں اٹھتا، خانگاہ سے مجدد الفسانی اٹھتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ اب یہ گردن کٹ تو سکتی ہے پر تیرے سامنے جھک قلعہ گوالیار جانا پسند کر لیتا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے آپ کو پتا ہے جیل میں کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا تھا جب 12 سال جیل کاٹی تھی، کہا تھا کہ یہ زندوں کا قبرستان ہے جیل، باہر نکلتے ہیں تو اس وقت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ناحق اس جیل میں کس کیا۔ جب مجدد الفسانی جیل پہنچے تو جیل میں کیسے لوگ تھے، پر تھی جیل قلعہ گوالیار تھا، پر اس ولی اللہ نے نگاہ ڈالی، وہ جیل والوں کو کیفیت جو ہے بدل دی، کوئی تہجد گزار ہو گیا، کوئی نمازی ہو گیا۔ دوستو یہ درس ہے مصطفیٰ کا، یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ کالی کملی والے کا فیضان ہے، یہ فاطمہ کی بابے کا فیضان ہے، یہ حسین کے نانے کا فیضان ہے جو جاری ہے حضرات گرامی قدر۔ اور آج ہم یہاں اس لیے ہوئے ہیں، جلوس اس لیے نکالا، جھنڈیاں اس لیے لگائیں کہ ہمیں وہی فیض ہمارے دلوں کو بھی منور کرے، اور جو دل سے محبت کرتا ہے حضرات گرامی قدر، میرے آقا کسی کو خالی نہیں رہنے دیتے۔ ان کا تو ہے کام کرنا، ان کا کام ہے نمائش کرنا۔ آپ اتنی محبت سے آئے ہیں اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے آپ خالی نہ جائیں گے۔ جھولیاں تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستو یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ دوستو مصطفیٰ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ کے غلاموں، یہ خوشی کا دن ہے کہ آج ہم جمع ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لے کے آیا ہے، کوئی جھنڈے لے کے آیا ہے، کوئی بینر لے کے آیا ہے، سب مبارکباد کی مستحق ہیں۔ دعا ہے اللہ ہماری اس غلامی کو قبول ہو، اور جس طرح ہم یہاں رسول اللہ کے ان جھنڈوں تلے جمع ہیں، ہمارا یقین ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا وہاں جھنڈے مصطفیٰ جو ہے اٹھایا ہوا ہوگا، وہاں بھی کوئی اور نہ ہوں گے، ہم غلام۔ دوستو دعا ہے اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جنہوں نے یہ سٹیج سجایا دارالعلوم جامعہ محمدیہ صدیقیہ کے طالب علم اور ان کے اساتذہ نے، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم
چل بس ٹھیک ہے پیچھے آ چلو سائڈ دلا سائڈ دے کار کو لنگوڑے بناونی ہے جلوس بھی ہے چل ٹھیک ہے دیکھو رکھے نکل آ رہے جلوس ہے ٹھیک ہے ادھر آ گئی مین ادھر آ گئی ہاں یہ بچالے لگا نہیں بچالے ہاں تھوڑا کے نکلنا ایک سائڈ تلا چالے لا تھوڑا اچھا لگا ہے چل دیکھو دیکھو آگے لگانا ہے دقت بعد مٹھے تیان چلو چل دا چل
جا رہے ہیں. چل آگے نکلنا بہت سارا میں زوم کر دینا آگے کر بس کھلار چو سائڈ دے. چل چلو بھائی پنجا نہیں ہے کوئی تھی نہیں ہے مٹا تھی. چلو والسلام
میلاد کمیٹی ادھر ہو اور اب اس پنڈال میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم تمام دوستانوں میں مبارکباد پیش کرے رہا کہ جنہوں نے اس سونے جلوس کا اور اس سونے سٹیج کا انتظامات کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے یہ کوشش اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے اگلے یار کھولو کہاں کھیلو کو دکھان تو میں ماتے لون نہ پھیلا کوئی نہیں کھولو اور میں دعا گو ہاں کہ جنہ دوستہ نے اس سونے سٹیج کا انتظام انسرام کیتا ہے دعا کرے سا اللہ رب العزت دین دگنی رات چکنی ترقی عطا فرماوے اور میں یہ بھی دعا گو ہاں کہ جنہ دوست دور نزدیک کو چل کے آئے اللہ پاک قدم قدم دینے کی عطا فرماوے آنکھوں چاہ آمین نہیں آواز نہیں ہے آنکھوں آمین اور میں گزارش کرے ساتھ کہ اس جگہ کو فل کرتے ہو بڑی مہربانی اپنا چھوٹا بھرا سمجھ جو ہے بڑی مہربانی اس جگہ کیا مجھو عوام آدھی بھئی ہے یہ تک مجاہد اہل سلطان فخر اہل سلطان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد مشتاق احمد بندیالوی بھولوی آمدہ وجدانی خطاب ہو سے تو حال سال دلالو مستفید فرمے سے جے دردہ دا دل قبیلہ نہ ہوتا جے دردہ دا دل قبیلہ نہ ہوتا مقدر رہے صحابہ تیرہ نہ ہوتا اساری تناصر سوا وی نلبتی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوتا اساری تناصر سوا وی نلبتی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوتا اس محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت پاک کلام دلال کرنے ہاں میں دعوت ایسا تشریف گرنا سے جناب قاری حفیظ اللہ صاحب انہاں دی آمد تو پہلے زوردار نعرہ تکبیر معذرت تلاوت واسطے میں دعوت ایسا جناب قاری محمد بلال صاحب انہاں دی آمد تو پہلے زوردار نعرہ تکبیر آواز نہیں آئی مزہ نہیں آیا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد لبائک 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله
الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان